ٹینا بیگم کی طبیعت صبح سے کچھ اپسیٹ تھی۔ شہرزاد کی پریس کانفرنس نے خرابی طبیعت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ تبھی سیف الرحمن کی کال آئی تو وہ ان کو منع نہیں کر پائیں اور ان کے ساتھ میریٹ میں ڈنر کرنے چلی آئیں۔ ڈنر کے دوران بھی دونوں کا موضوع گفتگو شہرزاد کا تازہ ترین کیس تھا جس کی آج دوپہر میں پیشی تھی۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف تھیں جب اچانک ٹی وی پر چلنے والی بریکنگ نیوز میں آنے والے بیرسٹر شیری کے نام نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ نیوز رپورٹر گلا پھاڑ پھاڑ کر اسلام آباد ایکسپریس وے پر ہونے والے حملے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ٹینا بیگم کو 100 واٹ کا کرنٹ لگا۔ انہوں نے بوکھلا کر سامنے دیوار پر لگی LED پر شہرزاد کی خراب حالت گاڑی کو دیکھا۔ ان کے ہاتھ سے کرسٹل کا گلاس چھوٹ کر نیچے گرا اور کرچیوں کی صورت میں زمین پر بکھر گیا۔ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ گاڑی پر گولیوں کی بارش کی گئی تھی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اوہ مائی گاڈ! انہوں نے خوف زدہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ لبوں پر رکھ لیے۔ سیف الرحمن نے ان کی نظروں کے تعاقب میں ٹی وی کی جانب دیکھا جہاں پر ٹکر چل رہا تھا۔ ان کو بھی جھٹکا لگا۔ بیرسٹر شہرزاد پر اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پر قاتلانہ حملہ۔ سیفی میری بیٹی! ان کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ وہ حواس باختہ انداز میں کھڑی ہوئیں۔ انہیں لگا جیسے زمان و مکان کی گردشیں ایک لمحے کو تھم سی گئی ہیں اور کسی نے پوری ریل ٹرین ان کے وجود پر سے گزار دی ہو۔ ٹیک اٹ ایزی، بی بریو ٹینا۔ سیف الرحمن نے فوراً اٹھ کر ان کو سہارا دیا۔ ناظرین، بیرسٹر شہرزاد آج کل وفاقی وزیر حاکم علی کے بیٹے میر خاقان علی کے خلاف ایک کیس کے حوالے سے کافی خبروں میں تھیں۔ ٹی وی پر کسی نیوز اینکر نے پگھلا ہوا سیسا ان کے کانوں میں اونڈیلا۔ میر حاکم علی کا نام سن کر ان کے دماغ میں آندھیاں چلنے لگیں۔ اس خاندان کو کون نہیں جانتا تھا؟ وہ چلتے چلتے رکی اور ایک پلر کو پکڑ کر انہوں نے خود کو گرنے سے بچایا۔ دماغ میں سوچوں کا ازدحام تھا اور ذہن اس قدر منتشر تھا کہ کسی بھی مثبت سوچ کو وہاں قدم جمانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ان کی پیشانی پر نمودار ہونے والی پسینے کی بوندیں سیف الرحمن کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکیں۔ ابھی تو رمیسا کی کوئی خبر نہیں تھی، اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اوپر سے شہرزاد پر ہونے والے اس حملے نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ ہوٹل سے ہاسپٹل کا سارا راستہ انہوں نے ٹیشو پیپر سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے گزارا۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں سیفی کی گاڑی جیسے ہی رکی، میڈیا سے تعلق رکھنے والے بے شمار نیوز رپورٹرز اور جرنلسٹ ان کی طرف لپکے۔ ٹینا بیگم کا بیوروکریٹ سیف الرحمن کے ساتھ آنا بھی ایک بڑی خبر تھا۔ میم، بیرسٹر شیری پر ہونے والے حملے کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ مختلف رپورٹرز کے سوالات نے ان کا تعاقب کیا۔ وہ ان سوالوں کا کوئی جواب دیے بغیر تیز تیز کوریڈور میں چل رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر شیری کے پاس پہنچ جاتی۔ بے شمار کیمروں نے مشہور و معروف بیوروکریٹ سیف الرحمن اور ٹینا بیگم کو ایک ساتھ اپنے اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ میم، آپ کے خیال میں بیرسٹر شیری کو کس نے مارنے کی کوشش کی ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کرتی ہوئی تیزی سے ICU کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں اس قاتلانہ حملے کے پیچھے آپ کی دوسری بیٹی کے اغوا کاروں کا تعلق ہو سکتا ہے یا کوئی اور؟ ایک اور سوال نے ان کا تعاقب کیا۔ وہ چلتے چلتے رکی، ان کا چہرہ ضبط کی کوشش میں سرخ ہوا۔ فار گاڈ سیک، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ میری بیٹی اس وقت ICU میں ہے اور میں ابھی کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے کے قابل نہیں ہوں۔ لوگوں کے ہجوم کو دھکیلتی ہوئی سیف الرحمن کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھی۔ ٹینا میم، اس موقع پر آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ایک اور صحافی بھاگ کر عین ان کے سامنے آن کھڑا ہوا اور اس نے اپنا مائک جیسے ہی ٹینا کے آگے کیا، ان کے ضبط کا دامن ٹوٹ گیا۔ شٹ اپ، آئی سے جسٹ شٹ اپ۔ ان کے چیخنے پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بہت سے رپورٹر غیر شعوری طور پر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ٹینا پلیز کول ڈاؤن۔ سیفی نے نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور بڑی سرعت سے آگے نکلی اور ارتضیٰ حیدر نے دور کھڑے ہی ساری صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ اس کے اشارے پر بہت سے سیکیورٹی گارڈز نے ٹینا بیگم کو اپنے حصار میں لیا اور اب وہ بغیر کسی رکاوٹ کے ICU کے پاس پہنچ گئی تھی۔
اس کوریڈور میں بہت خاص لوگ موجود تھے، جن میں سب سے نمایاں چہرہ مسز قریشی کا تھا، جو اس وقت میڈیا کے کچھ نمائندوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو بڑے متحمل انداز میں بتا رہی تھی۔ شہرزاد آج کل ٹمبر مافیا کے خلاف کیس لڑ رہی تھی اور مجھے لگتا ہے اس کارروائی کے پیچھے ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ آپ کا اشارہ امیر خاقان کی طرف ہے؟ ایک رپورٹر نے چسکا لینے کے انداز میں کہا، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے سوال کا کوئی جواب دیتی، ان کی نظر ٹینا بیگم پر پڑی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھیں۔ عالیہ، میری بیٹی۔ ٹینا بیگم کے منہ سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر باہر نکلے۔ ٹینا، ٹیک اٹ ایزی، وہ خطرے سے باہر ہے، مسز عالیہ قریشی نے فوراً انہیں بتایا، لیکن ٹینا بیگم ہنوز سخت تشویش کا شکار تھیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز؟ ایک گولی شہری کے کندھے کو چھو کر گزری ہے اور گاڑی کے کچھ شیشے ٹوٹ کر لگے ہیں۔ باقی ڈرائیور اللہ کا شکر ہے محفوظ ہیں۔ مسز قریشی کی اطلاع پر ٹینا بیگم کی سانسیں بحال ہوئیں۔ تھینکس گاڈ، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں دیکھ سکتی ہوں اسے؟ انہوں نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو ٹیشو سے صاف کیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ مسز قریشی نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر آئی سی یو کی گلاس وال کی طرف لے آئیں۔ سامنے شہرزاد کا وجود بے شمار تاروں اور مشینوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر زردیاں گھلی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت بے ہوش تھی۔ ٹینا بیگم کے دل پر کسی نے گھونسا مارا، ان کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شہرزاد کو اس حالت تک پہنچانے والوں کا منہ نوچ لیتی یا کم سے کم پھانسی کے پھندے سے لٹکا دیتی۔ بی بریو ٹینا، مسز عالیہ قریشی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ میں ان لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں، وہ روتے ہوئے زیر لب کہہ رہی تھی۔ ٹینا، پلیز ٹیک اٹ ایزی۔ ایک کونے سے سیف الرحمن نکل کر آگے بڑھے اور ٹینا بیگم کو اس وقت کسی جذباتی سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ وہ بلا ارادہ ان کے کندھے سے لگ کر سسکنے لگیں۔ بے شمار کیمروں کی فلیش لائٹس چمکیں اور انہوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لیا۔ آنے والے دنوں میں یہ خبر ایک دفعہ پھر چٹپٹے مسالے کی صورت میں اخبارات اور میگزین کی زینت بننے والی تھی۔